محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور کبریائی اللہ حاکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جو اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا سچا معبود ہے۔ درود اور سلام ہو امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الموحدین، امام المتقین، حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی پر اسلام کی تاریخ میں تین ایسے خوش نصیب بچے ہیں
جن کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد سب سے پہلے ان کے بطن اور پیٹ میں پہلی جو غذا داخل ہوئی ماں کے دودھ سے پہلے، وہ لعاب مبارک نبی علیہ السلام کا لعاب ہے۔ 3 ایسے خوش نصیب بچے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خوراک ابھی ان کے پیٹ میں نہیں گئی۔ سب سے پہلے ان کے پیٹ کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کا لعاب، وہ لعاب جو برکت بھی ہے، وہ لعاب جو شفا بھی ہے، وہ لعاب جو رحمت بھی ہے، اور کوئی خوراک ان کے پیٹ میں اس سے پہلے نہیں گئی، حتیٰ کہ ماں کے دودھ سے پہلے بھی۔ وہ لعاب جس برکت والے لعاب مبارک کو صحابہ کرام بطور شفا، بطور برکت حاصل کرنے کے لیے جب سردار کائنات علیہ السلام وضو فرماتے، واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی ید رجل منہم، اللہ کے رسول وضو فرماتے، صحابہ کرام اس وضو والے پانی کو آپ کلی کرتے، اس پانی میں لعاب شامل ہوتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسم پر اس کو مل لیتے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ لعاب مبارک جنگ خیبر کے موقع پر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر کل خیبر کی فتح کی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس وقت نبی کائنات علیہ السلام نے فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں لگایا۔ یہ لعاب اتنی شفا اس میں، حضرت علی فرماتے جب اللہ کے رسول کا لعاب میرے آنکھوں میں پڑا، تکلیف ایسے ختم ہو گئی، درد ایسے ختم ہو گیا، بیماری ایسے ختم ہو گئی جیسے کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ بیماری تھی نہیں۔ وہ لعاب مبارک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر ٹانگ میں تیر لگا، زخم تھا، جس زخم کی وجہ سے عمرو بن معاذ کی ٹانگ کو کاٹا گیا۔ اس ٹانگ کے کٹنے کی وجہ سے عمرو بن معاذ کو ایک خطرناک زخم جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اللہ کی رسول کو بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فَبَصَقَ، آپ نے لعاب مبارک کو عمرو بن معاذ کے زخم پر لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے یہ برکت والا لعاب عمرو بن معاذ کی ٹانگ پر لگا، تکلیف ایسے ختم ہو گئی گویا کہ بیماری تھی نہیں۔
وہ لعاب مبارک شفا اور برکت والا ہجرت کے موقع پر الرحیق المختوم آپ اٹھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فتفل، آپ نے اپنی زبان مبارک سے لعاب نکالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ پر جہاں سے ایک جانور نے، زہریلے جانور نے ڈسا تھا، وہاں پر اللہ کے رسول نے لعاب مبارک لگایا، تکلیف ایسے ختم ہو گئی جیسے کوئی بیماری تھی نہیں۔ وہ لعاب مبارک مسند احمد کی حدیث سے ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن ایک بچی لے کر آئے، جو بچی دماغی توازن صحیح نہیں تھا، اس پر جادو کا اثر تھا، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا پانی لایا جائے۔ اللہ کے رسول کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، آپ نے کنڈلی والے پانی کو ایک برتن میں ڈالا، وہی پانی ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول نے اسی بچی کے جسم پر وہ لعاب والا پانی لگایا۔ ایک سال کے بعد حدیث کے راوی فرماتے ہیں ام جندب سے ملاقات ہوئی، پوچھا تو اس نے جواب دیا فبرأ وعقلا۔ اس کے بعد وہ عورت، وہ بچی ایسے ہو گئی جیسے کہ کوئی پاگل تھی نہیں، بہترین بول رہی تھی، اس بچی کی زبان بھی صحیح ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک برکت والا، رحمت والا، شفا والا۔ 3 خوش نصیب اس دنیا میں، اس تاریخ میں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جن کی پیٹ کے اندر ماں کے دودھ سے پہلے، دنیا کی ہر خوراک سے پہلے، ان کے پیٹ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک داخل ہوا ہے۔ وہ پہلا بچہ جس کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، کافی عرصے میں مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ کافی عرصے کے بعد، ہجرت کے بعد، سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا مدینہ کے اندر مسلمانوں میں، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کفار نے یہ بات مشہور کر دی کہ ان مسلمانوں نے بیت اللہ سے بے وفائی کی ہے، اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ جب عبداللہ بن زبیر بن عوام کے گھر، اسماء بنت ابی بکر کے گھر جب یہ بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، مسلمانوں کیا ایک عجیب خوشی کی لہر پھیل گئی، عجیب خوشی کی لہر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ عبداللہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ نومولود بچہ، یہ چھوٹا سا بچہ، اپنا دودھ پلانے سے پہلے، کوئی دنیا کی خوراک کھلانے سے پہلے، اسماء بنت ابی بکر نے اس چھوٹے سے بچے کو نبی کائنات علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اللہ کے رسول میرے بیٹے عبداللہ کو تہنیک دے، اللہ کے رسول اس کو گٹی دے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کھجور کا ایک دانہ لیا، اس دانے کو نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں داخل کیا۔ اس کھجور کے دانے کو اتنا تو نرم کیا، اتنا نرم کیا، جو ایک دن چند لمحے پہلے پیدا ہونے والا بچہ آرام سے وہ اپنے منہ سے نیچے نگل لے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اس کھجور کے دانے کو نرم کیا، اس میں اللہ کے رسول کا لعاب مبارک داخل تھا۔ وہ نرم کرنے کے بعد عبداللہ کے منہ کے اندر وہ لعاب مبارک داخل کیا، تو یہ اسلام کی تاریخ میں
یہ پہلا بچہ ہے جس کے منہ کے اندر دنیا کی خوراک سے پہلے، ماں کے دودھ سے پہلے شفا اور برکت والا اور رحمت والا لعاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اس کے پیٹ اور بطن میں داخل ہوا۔ اسلام کی تاریخ کا دوسرا بچہ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو طلحہ کے بیٹے، ام سلمہ کے بیٹے، اللہ اکبر، یہ عبداللہ بن ابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی سفر کے لیے نکل رہے تھے، پیچھے بیٹا بیمار پڑا تھا، سفر ضروری تھا، نکل پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو طلحہ کا واپس آنا ہوا۔ وہ جو ابو طلحہ کا بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے اپنے بچے کے متعلق پوچھا۔ بیوی نے کہا کہ اب پہلے سے بہتر ہے۔ بیوی نے یہ نہیں بتایا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ بیوی نے محسوس کیا یہ سفر سے آ رہا ہوگا، تکالیف ہوگی، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، پھر بیٹے کی وفات کی میں خبر اس کو سناؤں گی اور پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ کے سامنے کھانا رکھا۔ اس کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ہوئے۔ اس کے بعد غسل کیا، اس کے بعد جا کے بتایا۔ پھر سمجھانے لگی ابو طلحہ بلا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہو، وہ امانت واپس لے جائے، بلا آپ پریشان ہوں گے یا نہیں؟ کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جس کی امانت ہے وہ امانت لے جائے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا کہ ابو طلحہ آپ کا جو بیٹا بیمار تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا سے فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ عورتیں کتنی صابرین تھی، کتنی اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ ابو طلحہ نے نبی کائنات علیہ السلام کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں برکت ڈالے، اور اسی رات اور دعا کی برکت کی وجہ سے ابھی عبداللہ بن طلحہ روئے زمین پر نہیں آیا۔ اسی رات اور اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے ابو طلحہ کی بیوی حاملہ ہوتی ہے۔ ٹھیک 9 مہینوں کے بعد ابو طلحہ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے عبداللہ بن ابی طلحہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ نے لوگوں کو سختی سے منع کر دیا، میرے بیٹے کو کوئی چیز نہیں کھلانی، میرے بیٹے کو دنیا کی کوئی خوراک نہیں کھلانی۔ ام سلمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نبی کائنات علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ اللہ کے رسول میرے اس بیٹے کو تہنیک دیں، اس کو گٹی دیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کھجور مبارک منگوائی، اس کھجور کو نرم کیا، اتنا نرم کیا، اتنا اس کھجور کے اندر اپنا لعاب مبارک شامل کیا، ایک دل کا بچہ جو آرام سے چبا سکے، کھا سکے، نگل سکے۔ تو اسلام کی تاریخ میں یہ دوسرا بچہ جس کے پیٹ کے اندر دنیا کی خوراک سے پہلے، ماں کے دودھ سے پہلے، جو اسلام نے بچے کے لیے دنیا میں آنے کے بعد پہلی خوراک رکھی ہے ماں کا دودھ، ماں کے دودھ سے پہلے اس کے پیٹ کے اندر برکت، شفا اور رحمت والا لعاب اس کے پیٹ کے اندر گیا۔ اسلام کی تاریخ میں دوسرا بچہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں تیسرا بچہ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر، مسند احمد کی حدیث ہے، ام الفضل بنت حارث یہ کون ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام کی چچی ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ خواب دیکھتی ہیں، ام الفضل نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا اللہ کے رسول کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ جدا ہونے کے بعد ام الفضل دیکھتی ہے، آ کر میری گود میں گرتا ہے۔ ام الفضل فرماتی جیسے یہ میں نے خواب دیکھا میری آنکھ کھل گئی، میں ڈرتی ہوئی پریشان ہوتی ہوئی میں نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا، آ کر میری گود میں گرا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل پریشان نہ ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرے جسم کا ٹکڑا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین میری فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، جس بیٹے کو ام الفضل تو دودھ پلائے گی، جس بیٹے کو تو دودھ پلائے گی۔ اللہ اکبر، وہی ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی، نبی کائنات علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اور مسلمانوں تمہیں یاد ہے اس چھوٹے حسین کو نبی کائنات علیہ السلام کے پاس لانے والی خاتون کون تھی؟ آپ تحقیق کریں، آپ کو ایک نام ملے گا۔ اس چھوٹے حسین کو لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس ہے۔ وہ ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس ہے۔ اس چھوٹے سے حسین کو کپڑے میں لپیٹ کر نبی کائنات علیہ السلام کے پاس لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس بچے کا اب نام رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام جعفر رکھنا چاہیے، بعض نے کہا کہ اس کا نام حرب رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انی امرت ان اغیر اسمی، تم لوگوں نے بھی نام رکھے ہیں لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے یہ نام تبدیل کر کے میں اپنے نواسے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا حسین جب پیدا ہوئے اسماء بنت امیس اللہ کے رسول کے پاس لے آئی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کھجور منگائی۔ کھجور منگانے کے بعد اس کھجور کے دانے کو نبی کائنات علیہ السلام نے اتنا نرم کیا کہ ایک دن کا بچہ اس کو آرام سے نکل سکے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں وہ تہنیک دی، گھٹی دی۔ تو اسلام کی تاریخ میں یہ تیسرا وہ بچہ ہے جس کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، دنیا کی ہر خوراک سے پہلے، حتیٰ کہ ماں کے دودھ سے پہلے، اس کے پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز، پہلی خوراک داخل ہوئی وہ نبی کائنات علیہ السلام کا برکت اور شفا والا لعاب مبارک ہے۔ اللہ اکبر، کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں سیدنا حسین نبی کائنات علیہ السلام کے کبھی آپ کے باہو میں نظر آتے ہیں، کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نظر آتے ہیں، کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے آپ دیکھیں تو صحیح کیا اعزازات ملے، کیا شرف ملے، کیا مقام حاصل ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جاؤ جا کر صحیح مسلم اور جامع ترمذی کتب حدیث کو اٹھائے، اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑی ہوئی. مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ چادر حرکت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہو میں, آپ کے بغلوں میں کوئی چیز ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی چادر حرکت کر رہی ہے. نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹایا. فَإِذَا هُوَ حَسَنُ وَحُسَيْنٌ. اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنی باہوں میں لیا ہوا ہے. جاؤ دنیا میں کوئی ایسا بچہ دکھاؤ تو صحیح, جاؤ جا کر پورے صحابہ کرام میں کوئی ایسا صحابی دکھاؤ تو صحیح جو نبی کائنات علیہ السلام کی باہوں کے اندر یوں بغلوں کے اندر محفوظ ہو. اللہ کے رسول نے محبت و شفقت اور پیار سے اس کو سردی سے بچانے کے لیے چادر میں اوڑا ہوا ہو. ہاں یہ شان ہے, یہ مقام ہے, یہ اعزاز ہے تو حسنین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا ہے. اللہ اکبر. کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جاؤ جا کر سنن ابی داؤد اٹھاؤ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت ایک باب قائم کیا کہ کسی مسئلے کی وجہ سے امام سجدے کو طویل کر دے, سجدے کو طویل کر دے. صحابی فرماتے ہیں ہم نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, سجدہ اتنا طویل ہو گیا, سجدہ طویل سے طویل ہوتا گیا. صحابی فرماتے ہم گھبرا گئے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے. صحابی فرماتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے میرے نماز کی حالت میں اپنے سر کو اونچا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں. ایک عجیب منظر مجھے نظر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین سیدنا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو پورا نہ کیا. سجدہ طویل سے طویل ہوتا گیا. اور مسلمانوں جاؤ دنیا میں ایسا کوئی شخص دکھاؤ تو صحیح, جاؤ دنیا میں ایسا کسی کا احساس دکھاؤ تو صحیح جس کی وجہ سے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو سجدے کو اتنا طویل کیا ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم مسلمانوں کا اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. آپ کا اٹھنا بھی اللہ کی وحی سے, آپ کا رکوع کرنا بھی اللہ کی وحی سے, آپ کا سجدہ کرنا بھی اللہ کی وحی سے, آپ کا سجدہ طویل کرنا وہ بھی اللہ کی وحی سے. یہ سجدہ طویل سے طویل ہوتا گیا. یہ اعزاز ہے, یہ شان ہے, یہ مقام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جاؤ جا کر سنن نسائی اٹھاؤ. امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ کوئی امام کوئی خطیب کسی مسئلے کی وجہ سے خطبے کو منقطع کر دے, خود ممبر سے نچلے اتر جائے, تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس ممبر پر آئے. اللہ اکبر. نبی کائنات علیہ السلام آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دور خطبہ مسجد نبوی کے سیر سے دیکھا ان پھولوں کو. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ رہے ہیں, بچے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی سنبھلتے ہیں, کبھی گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دینا, یہ وائز کرنا, یہ بھی ایک عبادت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان دونوں پھولوں کو دیکھا، آپ منبر سے اترے، آپ منبر سے اترے، منبر سے اترنے کے بعد اپنے دونوں پھولوں کو اٹھایا اور پھر آپ منبر پر آئے، آ کر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے جاؤ لوگوں، دنیا کے اندر صرف 2-3 ایسے واقعے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے۔ ہاں، ایک موقع جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک منبر تیار کیا گیا، کھجور کا تنا مسجد کے کونے میں رکھا گیا، ایک اس موقع پر اللہ کے رسول منبر سے اترے تھے۔ کیوں؟ کہا کہ اگر آج میں نہ اترتا، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا، قیامت کے دن تک یہ کھجور کا تنا روتا رہتا۔ ایک یہ واقعہ ملتا ہے، ایک اور واقعہ صحیح مسلم میں، ایک دور دراز سے ایک مسافر آیا، اللہ اکبر، دوران خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوالات کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر سے اترے، اس کا نام ابو سعد تھا، اللہ کے رسول نے کرسی منگوائی، اس مسافر کو جو دور سے آیا اس کو بیٹھ کے مسائل سوالوں کے جواب دیے، پھر اللہ کے رسول منبر پر آئے۔ یہ 3 واقعے کتب حدیث میں ایسے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ منبر سے اترے، سیدنا حسن اور حسین کو دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اللہ اکبر۔ جاؤ مسند احمد اٹھاؤ، مسند احمد۔ ایک دن سردار کائنات علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا، اللہ اکبر۔ ان دونوں پھولوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام جس سفر سے جا رہے تھے وہ سفر منقطع کر کے اللہ کے رسول اپنی لفظ جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آتے ہیں، آ کر کہتے فاطمہ علم تعلمی ان بکاؤہ یغزینی، فاطمہ کیا تو نہیں جانتی حسن و حسین کا رونا اللہ کے رسول کو برداشت نہیں کرتا۔ جب حسن و حسین روتے ہیں اللہ کے رسول سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنے ان دونوں نواسوں سے پیار کیا، سینے سے لگایا، اس وقت تک سینے میں لگائے رکھا جب تک یہ خاموش نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جاؤ جا کر صحیح بخاری اٹھاؤ، آج لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے پوچھتے ہیں قاتل کون ہیں، جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، تمہیں یہ نشان ملے گا، تمہیں یہ دلیل ملے گی حسین کا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن ایک عراقی عراق سے آنے والا، کوفے سے آنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، او عبداللہ اگر دوران احرام بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، مجھ سے اگر مکھی مر جائے اس کی کیا دیت ہے، کیا دینا پڑے گا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا او ظالموں، او سفاکوں، تمہیں حیا نہیں ہوتی، تم مچھر کے خون کے، مکھی کے خون کے متعلق پوچھتے ہو، وقت قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کوفہ والو، تم عراق والو وہی ہو جس نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو، اللہ کے رسول کے پھول سید حسین کو مسل کر تم پوچھتے ہو کہ مچھر کے خون کا کیا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بلانے والے، خطوط لکھنے والے یہی کوفہ والے تھے۔ یاد رکھیے جو قاتل ہوتا ہے وہی وعدہ کرتا ہے۔ سیدنا یوسف کو کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد اس کے بھائی جھوٹا خون لگا کر ماتم کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ مطلب جو جھوٹا ہوتا ہے وہی وعدہ کرتا ہے، وہی ماتم کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے ایک اعزاز دیا، ایک شرف دیا جو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت
اللہ رب العالمین نے نصیب کی، اور کوئی شہید پر ماتم نہیں ہوتا، یہ گاہے کے اعزاز ہے۔ پھر جاؤ جا کر کتب حدیث پوری تاریخ اٹھو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے ماتم کیا ہو، حالانکہ اہل بیت کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من شکل جیوبا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے چہرے پر تماچے مارے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری امت میں نہیں ہے جو غم کے موقع پر گریبان کو چاک کرے، سینے پر اپنے تھپڑ مارے، چہرے پر تھپڑ مارے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا امت میں سے نہیں، ہم اپنے ماتم کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اسلام نے صبر کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، کبھی اللہ کے رسول نے سیدہ حمزہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اللہ کے رسول نے ماتم نہیں کروایا، بلکہ امیر حمزہ اس امت کے شہیدوں کا سردار ہے، سید الشہداء ہے۔ امیر حمزہ کو مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اللہ کے رسول نے ماتم نہیں کروایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام دیا، سیدنا حسین نے اپنی گردن تو کٹا دی، لیکن کربلا کے میدان میں یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ سیدنا حسین موحد تھے، سیدنا حسین کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، سیدنا حسین قرآن کے حافظ تھے، سیدنا حسین اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے۔ آج وہی لوگ حسین کو مانتے ہیں جس کے عقیدے میں شرک نہیں، جو اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور اس توحید کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ حسین کے نقش قدم پر ہیں۔ سیدنا حسین نمازی تھے، سیدنا حسین قرآن کے حافظ تھے۔ آج جو نمازی ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، وہی حسین سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ جا کر کتب حدیث کا مطالعہ کریں، کسی شہید کے بعد اللہ کے رسول کے دور میں شہداء ہوئے، سیدنا حسین شہید ہوئے، اس کے بعد کسی نے یہ حلیمے، یہ سبیلے، اس طرح کی چیزیں نکالی ہوں، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، اور جو دنیا میں انسان بدعات کرتا ہے سمجھو کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ پھر آج نام نہاد مسلم، نام نہاد سنی، وہ بھی اس طرح کی باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن سے مشابہت اختیار کرتا ہے، بھلے وہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو، اگر وہی صورت اپناتا ہے، ان کی ان بدعات کے اندر شامل ہوتا ہے، سمجھو وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد تھے، اس کے عقیدے میں شرک نہیں تھا۔ سیدنا حسین قرآن کے حافظ تھے، سیدنا حسین مسجد سے محبت کرنے والے، نماز سے محبت کرنے والے۔ تو یوں اسلام کی تاریخ میں یہ تیسرا بچہ تھا جس بچے کی ولادت کے بعد ماں کی خوراک سے پہلے جس کے پیٹ میں اللہ کے رسول کا لعاب گیا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا